اچھا جی، دا ریولوشن کے نام سے کوئی آئے ہیں بھائی. ہلو. ہلو السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر. سر کافی آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں میں سر، لیکن مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی سر کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ شادیاں اور یہ عائشہ علیہ السلام سے شادی کی اور یہ چیزیں سر، مطلب یہ مورل سر یہ اچھی بات نہیں ہے سر کہ پروپیگنڈا کرنا اور غلط چیزیں بیان کرنا، جو کہ سر حقیقت یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. کون سی بات پروپیگنڈا ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے، مجھے بتائیں آپ ذرا. نہیں جیسے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے لونڈیاں رکھی اور سلیوری رکھی، تو یہ بات تو سر روایت ہے، حدیث ہے سر. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور کے بارے میں ٹھیک نہیں جانتے، کچھ چیزیں ہم پراپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات سچ ہے، تو اس دور کے بارے میں ہم کیسے حقیقت کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں جو باتیں حدیثوں میں لکھی ہیں وہ اگر میں کروں تو میں غلط کرتا ہوں؟ نہیں آپ نہیں کر رہے، وہ تو لکھی ہوئی ہے اس میں، لیکن آپ جو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو لکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں تو پروپیگنڈا کیسے ہوا؟ نہیں مطلب آپ جو نا جو آپ کہتے جو طریقہ یا تو ہوتا ہے وہ لکھا نہ عجیب ہوتا تو پھر ہم بات کرتے، ٹھیک ہے. جب لکھا ہے تو پھر ہم کر رہے ہیں تو پروپیگنڈا کیسے ہوا؟ مجھے بتائیں کہ جو باتیں میں بتاتا ہوں کیا آپ لوگوں کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہے حدیث روایت میں، لیکن میں حدیث روایت کو یہ سمجھتا ہوں کہ اقوال مگر پھر صحیح میرا پروپیگنڈا کیسے ہے؟ اگر لکھا ہے اور میں بتا رہا ہوں تو پروپیگنڈا کیسے ہے، جھوٹ کیسے ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں. لیکن آپ مطلب اس طریقے سے نہیں بتاتے، لیکن اچھی چیزیں بھی تو کس طریقے سے بتاؤں؟ مجھے یہ بتائیں کس طریقے سے بتاؤں. مطلب اچھی چیزیں بھی کوٹ کریں سر. کیا اچھی چیز؟ میری ذمہ داری ہے، ساری دنیا میں مولوی اچھی چیزیں کوٹ کر رہے ہیں تو میں بھی مولوی بن جاؤں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں غالب سر، جیسے کہ حدیث روایت ہے، وہ تو آپ کو اتنی علم ہے اس بات کا کہ وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دور میں لکھی تھی، اس کے بعد نہیں، لکھی تھی. حقیقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں کیسے ہو آپ کہہ سکتی سکتے ہیں سر حقیقت تھی وہ؟ کیسے؟ آپ مجھے بتائیں حقیقت کیوں نہیں ہے، پہلے یہ بتائیں. کیونکہ میں اس کے جو عربی کا جو پیٹرن جو انداز ہے اس کا قرآن کا بڑا ڈیفرنٹ ہے. نہیں تو حدیث کیا کافروں نے لکھی تھی کہ مسلمانوں نے لکھی تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں نہیں لکھی تھی، اس کے بعد لکھی تھی، تو کچھ باتیں تو سچ لکھی تو مجھے ہو یہ سکتی بتائیں نا کہ رسول اللہ کو پھر چاہیے تھا نا کہ اپنی کو بایوگرافی چھوڑ کے جاتے نا. سر صحیح ہے. میں آپ سے جی ایک بایوگرافی رسول اللہ خود چھوڑ جاتے نا، حضرت علی کی ذمہ داری لگا دیتے، حضرت علی بایوگرافی لکھ دیتے اور سب کے سب ہم وہی پڑھ رہے ہوتے، ہمیں کوئی ضرورت بخاری کی نہ پڑتی. تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ سر لیکن اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں تو دین سے کیوں نہیں تعلق؟ مجھے بتائیں قرآن سے آپ یہ مجھے بتا دیں کہ رسول اللہ کے باپ کا نام کیا تھا. وہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ان کے باپ کا نام مگر مجھے یہ معلوم یا بتائیں نا، دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا پورا اسلام قرآن سے نکالا جا سکتا ہے؟ احکام ہے اس میں، مطلب اسلام مجھے کیا یہ مطلب پورا بتائیں کہ اسلام کیا؟ اچھا تو مجھے بتائیں کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن دینی ہے. اچھا مجھے بتائیں نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن میں لکھا ہے؟ صلاۃ کا ذکر ہے سر، نماز تو نہیں ذکر ہے. صلاۃ صلاۃ کا مگر قائم میں تو کرنے یہ کا بات ذکر کر ہے. رہا ہوں کہ صلاۃ کرنی کیسے ہے، یہ لکھا ہے، کس طرح پڑھنی ہے لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہوا، بالکل ٹھیک. ہاں تو مجھے یہ بتائیں پھر کیا یہ لکھا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے؟ لیکن سر اس کا مناسک تو دین حج سے کوئی پورے تعلق لکھے نہیں ہیں، ہے. مناسک حج پورے لکھے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو تو پھر ہم قرآن جب میں مذہب لکھا کے کیا؟ نظریے سے مجھے یہ چیزوں، بتائیں. ایک بات ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا اسلام ہوں. کے کتنے، میری بات سنیں نا، میرے سوال کا جواب جی دیں. جی اسلام کے جی کتنے ستون ہیں؟ جی جی بولیں. پلرز آف اسلام کن کو کہتے ہیں؟ توحید، اسلام کس کو نماز، کہتے ہیں؟ روزہ. ہاں تو پلرز آف جی جی اسلام جی کس کو کہتے ہیں؟ 5 پلرز ہیں نا اسلام کے، توحید، نماز، جی روزہ، جی جی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور حج. یہ پانچ ہے نا، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ جی بتائیں کہ ان میں سے کون سا ہے جو کہ مکمل طور پہ قرآن میں ہے، جس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی، سیرت کی ضرورت نہیں پڑتی؟ مجھے یہ بتا دیں. نماز کا تو میں نے آپ کو سر بتایا کہ نماز نہیں تو ڈیفرنٹ ہے، نماز کا صلاۃ طریقہ تو ڈیفرنٹ ہے. قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے نا. وضو کا طریقہ نہیں. جب نماز اگر فرض کریں میں آپ سے ساری تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں چھین لیتا ہوں، ختم کر دیتے ہیں، جلا دی ساری دنیا سے، اب مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے پڑھ کے یہ دیکھیں گے کہ آپ اسی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جس پہ رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ لیکن آپ کو سر پتا رفع نماز یدین کا کتنا بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے اور
मतलब जो शियों के और सुन्नियों के दरमियान में कितना बड़ा मसला है रफ़ा यदैन का, ठीक है। मुझे ये बताएं कि लेकिन सर आपको जी जी कैसे मैं ये पता कहना चाह लगेगा रहा हूँ कि जो नमाज आप पढ़ रहे हैं रसूल अल्लाह उसी तरीके पे पढ़ते थे, जो वुजू आप कर रहे हैं वही उसी तरीके पे करते थे? कैसे, कहां से पता लगेगा? कौन बताएगा आपको? कुरान बता सकता है? लेकिन ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अच्छे काम करें, नहीं अपनी नहीं, अब्दियत को कैसे पहचानें। इंपॉर्टेंट नहीं है भाई? मुझे ये बताएं, हज फर्ज है और आपको हज का तरीका कुरान में मिलता ही नहीं है, सुन्नत और हदीस के बगैर कहां से पता करेंगे हज का तरीका? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं और आप मिलके दुनिया सारी से हदीस और तारीख की किताबों को जला के भस्म कर देते हैं, ठीक है। अब रह गया हमारे जी पास कुरान। अब मैं चाहता हूं कि कुरान से मुझे ये पता चल जाए कि नमाज कैसे पढ़नी, तो जी कौन मैं बताए? आपको क्या बता रहा हूँ कुरान बता नमाज पाए? कैसे पढ़नी। मैं सलाद को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसके एक सिस्टम समझता हूँ उसको, कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि सिस्टम कायम करो, तो सिस्टम यही एक कानून, एक इस्लामी कानून कायम किया जाए। मैं बिल्कुल उस तरह का मुस्लिम नहीं, नहीं मगर जिसे आप मैंने समझ आप लें कि अभी मुर्तद अभी की अभी सजा भी आप ये कह रहे मौत है। हैं जी 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 कि एक सिस्टम कायम किया जाए, तो मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं उसका जवाब तो आप अभी भी नहीं दे रहे। मैं एक जाहिल बंदा हूं, ठीक है, मान लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, जी मैं सर एक जाहिल बंदा हूं जिसको इस्लाम का कुरान का कुछ भी नहीं पता, सही है। और आप जो हैं, आप वो बंदे हैं जो ये समझते हैं कि हदीस और तारीख की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे नमाज पढ़नी सिखाओ, और मुझे नमाज पढ़नी सिखाओ कुरान के मुताबिक, तो अब आप मुझे कैसे बताएंगे कि सजदा ऐसे करना है, रुकू में ऐसे जाना है, ये वाली सूरत पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी, इतने इतने नफल पढ़ने हैं, ये फर्ज है, ठीक है, ये सुन्नत है, सुनते कितनी पढ़नी है, मुझे बताएं कि ये आप मुझे कैसे बताएंगे कुरान से? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि दीन जो है ना मज़हब में इख्तियार हो गया, इस वजह से हम मज़हब की चीज़ों को एक परस्तिश इबादत को हम वो समझ नहीं, रहे कि आप मेरे सवाल इबादत का हम तो कर अभी रहे भी हैं। जवाब नहीं दे रहे। आप मैं तो इस मेरे चीज़ को सवाल नहीं का अभी मान भी रहा ना जवाब सर। नहीं, मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कि मजहब जो है, इस्लाम जो है मजहब में बदला कि नहीं बदला, वो बात बाद में करेंगे। मुझे पहले ये बताएं कि मैंने नमाज पढ़नी है और मैं चाहता हूं कि कुरान मुझे सिखाए कि नमाज कैसे पढ़नी है। अब मुझे बताएं, कुरान मुझे सिखा सकता है कि नमाज कैसे पढ़नी है या नहीं? आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे मालूम तो नहीं उस आप चीज़ का, नहीं, आप तो मुझसे वो आप सवाल उसे कर रहे हैं। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास उसका जवाब नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं उस सलाद को नमाज नहीं मानता ना, मैं सिस्टम नहीं तो मानता हूँ आप उसको। ना आप माने मुझे ना, कह रहे वही हैं तो मैं आपको कह रहा हूं ना, क्या बाकी की दुनिया मानती है या नहीं मानती? मैं सलाद की बात कर रहा हूं, मुझे बताएं कुरान कुरान से आप ये मुझे बता पाएंगे कि सलाद क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ सलाद एक सिस्टम एक कायम किया जाता है। अर्ली स्कॉलर आप डिक्शनरी उठा के देख लें, अगर आप मुझे बोले तो मैं आपको चैट पे अरे भेज दूँ मेरे सलाद का चांद, मतलब क्या आप है। अभी भी बात नहीं कर रहे। मैंने चले, ज़कात हज है या नहीं है? बिल्कुल है। सलाद को ठीक छोड़ है। देते हैं, हज है या नहीं? मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है। कुरान की बेस पे इस्लाम चल ही नहीं सकता। कुरान तो एक लूली लंगड़ी नकारा किताब है जिसमें कुछ भी नहीं। कुरान देखिए की आप ये बेस कह रहे पे हैं तो लूली लंगड़ी, ये आपको मतलब ये पता बुरी ही नहीं बात है लग ना रहा। सर। तो हाँ ना, मैं बुरी बात करूंगा ना, आपको कड़वी बात समझ नहीं आ रही ना, वैसे नहीं नहीं प्यार से मैं बात वो कर रहा हूं, ठीक है आपको समझ सर। नहीं आ रही। मेन जी बात यह जी है कि मैं आपको एक जो बात कह रहा हूं उसका मुझे जवाब दें कि पांच अरकाने इस्लाम, ठीक है, वो पांच के पांच में से आप एक भी कुरान की बेस पे किसी गैर मुस्लिम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सुन्नत और चले मैं एक्सप्लेन इस्लाम नहीं जो कर है, सकता पहली आपको, तो ठीक बात है। यह है। हाँ ना, तो मैं आपको कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि हदीस को हम फेंक दें, मगर प्रॉब्लम यह हदीस के बगैर इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम खड़ा ही लेकिन नहीं हो मैं सकता। आपसे यही बता रहा हूँ कि जी जी इस्लाम मैं एक आपको ऐसा यही बताना शख्स चाह रहा हूँ होगा सर। हदीस के बगैर जिसका ना सर है, ना जिसके हाथ है, ना पांव है, कुछ भी नहीं है जिसका जिसका ठीक है। जी सर। जी सर। समझे आप बात? ये बात है। जी तो इस्लाम, मैं अगर ये आप कहना समझते हैं चाह ना कि कुरानिस्ट जो है वो इस्लाम को समझते हैं या इस्लाम कुरान की बेस पे खड़ा हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू से। आप हदीस के मैं कुछ कहना मुताबिक ही चाहता हूँ चलेंगे, और आपसे। हदीस को जब आप देखेंगे तो फिर आपको पता लगेगा रसूल की सुन्नत के बगैर कोई इस्लाम नहीं। रसूल अल्लाह ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, इसके बगैर कोई इस्लाम है ही नहीं। रसूल अल्लाह वजू कैसे करते थे, बीवियों से कितना सेक्स करते थे, किस उम्र की औरतों से शादियां की थी, उनकी औलाद हुई थी या नहीं हुई थी, उनके कितने बच्चे थे, उनके माँ बाप के नाम क्या थे, उनके दादा क्या थे, क्या करते थे, बनु हाशिम का जो है वो काबे से क्या ताल्लुक था, काबा क्या था, काबे में रसूल अल्लाह ने बुत तोड़े तो कैसे तोड़े, रसूल अल्लाह ने हिजरत की तो कब की, रसूल अल्लाह के साहबी कौन थे, कुरान के कातब कौन थे,
ٹھیک ہے. یہ سب باتیں جو ہیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ تاریخ اور حدیث سے. ایون کہ حدیث بھی اگر فرض کریں میں آپ تاریخ کو نکال دیتا ہوں, سیرت رسول شام کی نکال دیتے ہیں, تبری کو نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ نکال دیتے ہیں, صرف حدیثوں پہ آتے ہیں سائے ستہ پہ. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک بندے کو, ان نون بندے کو سائے ستہ پکڑا دی جائیں, قرآن دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ رسول کی بایوگرافی لکھ کے دکھا, کبھی لکھ ہی نہیں سکے گا. لیکن سر مقصد اصل یہ میں نہیں ہے کہ اس کی بایوگرافی لکھے نا یار, پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا نا کہ اسلام انکمپلیٹ ہے. نہیں سر, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے, اپنے نظریے سے ہر انسان کی بات ٹھیک لگتی ہے اس کو, نہیں, میرے نظریے آپ سے ٹھیک نہیں کہہ ہے, رہے ہیں یہ اپنے نظریے نیوٹرل نظریے سے ہے, یہ لاجیکل نظریے سے ہے. بالکل. لیکن آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بایوگرافی مقصد اسلام کا لوگوں تک پہنچانے کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی وہ مقصد ہے, آپ اس کو امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں کیا زیادہ. مقصد ہے اسلام کا؟ اسلام کا مقصد یہی ہے کہ پیس ہو, اور کیا کہتے ہیں لوگ ایک آپس میں خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیا ہے, اللہ جو گاڈ ہے, جو گاڈ نے میسج دیا ہے اس پہ عمل کرے, بس یہی اس کا تعلق. اس کا تعلق یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بس 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے سر کہ مجھے وہ یہ صرف بتائیں 5 کہ وقت کی نماز کون پڑھیں سا گے تو اس کے فرقہ لیے ہے جنت ہے. اسلام کا, مجھے یہ بتائیں اسلام کا کون سا فرقہ ہے جو یہ آپ بات مانتے ہیں وہ یہ بات مانتا ہے؟ میں آپ تو کو یہ ایک یہی تو کہہ ہونا رہا ہوں, چاہیے. کوئی نہیں مانتا, بالکل کوئی کوئی نہیں مانتا, تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں پاکستان میں آپ جیسے مسلمان کتنے ہوں گے جو یہ مانتے ہیں؟ بالکل بہت کاؤنٹنگ کے کم سے گنتی کے ساتھ ہوں گے پھر سر. اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان تو پھر جہنمی ہیں سب کے سب. نہیں سر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو, ہر انسان میں اختلافات ہوتے ہیں. آپ سائنس کی بھی مثال بھی لے لیں, اس میں الگ الگ چلیں ٹھیک ہے, ایک منٹ اختلافات ذرا لوگوں کے ہولڈ ہیں. کریں, میں ذرا یہ سپر چیٹ پڑھ دوں. وی ایل ہری ناڈو کہہ رہے ہیں دیر از اونلی باڈی برین مائنڈ. Mind is an activity of body brain. The important component of any activity is energy, and thus some Buddhist monks consider mind as energy. Energy is continuous. بھائی یہ بھی صرف اور صرف گپستان ہے. کوئی بھی کسی کے پاس بھی کوئی بھی ابھی تک پراپرلی دنیا کے جو سب سے بڑے نیورو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بات نہیں ابھی تک بتا سکے کہ جی واقعی کو دماغ میں کوئی انرجی ایسی ہوتی ہے جو اصل میں دماغ کو انسان کو چھوڑ دیتی ہے جب وہ مرتا ہے, یا جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹی ڈی کیا کہہ رہے ہیں؟ فری بکس آن وومن جہاد ان اسلام, مینی ڈائریکٹ ٹرانسلیشنز آف عربک ریفرنسز, ڈاؤن لوڈ ایٹ ارنب مبشر. آئی تھنک کہ آپ نے پورا نہیں لکھا, .com ہے .net ہے کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. تھینک یو ویسے آپ کی سپر چیٹ کا. اچھا آگے کیا ہے جی, ایک اور بھی سپر اسٹیکر آیا ہوا تھا. گووند سبیدی کہہ رہے ہیں, سبیدی نے ایک سپر اسٹیکر بھیجا. اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی ہاں جی جی بولوں. آپ بولیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ وہ ہر انسان میں اختلافات ہوتے ہیں, ہر نظریے کے سب کے اپنے چینج ہوتے ہیں. تو اس کا قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے کسی چیز کا, ہر کوئی اپنا راستہ اختیار کر سکتا یار ہے. یہ مدنی, یہ مکی صورت ہے بھائی, یہ ایبروگیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ مکی ٹھیک ہے صورت ہے. چلیے, یہ آپ نکال لیں شان نزول دیکھیں, یہ مکی صورت ہے, یہ مدنی صورت ہی نہیں ہے. نہیں اس میں لا لکھا ہے اکراہ سورہ فی بقرہ الدین میں, اگر تھا نا تو پھر بنو قریظہ کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کعب بن اشرف کا قتل وہی کرنے کی میں کہہ کوئی رہا ہوں. ضرورت نہیں, آپ ٹھیک ہے. پھر بنو ہاں قریظہ نا میں چلے یار جاتے سمجھ ہیں. لیں نا بات, پرابلم یہی ہے نا کہ آپ ہسٹری سے سب کچھ ڈیٹیچ کر کے دیکھتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہے, اور مسلمان اس بات کو مانتے نہیں ہیں. آپ مسلمان نہیں ہو میرے بھائی, آپ جو ہے نا مسلمان نہیں ہو اصل میں, آپ دائرہ اسلام سے اسلام کی ڈیفینیشن کے مطابق خارج ہو. نہیں باقی سر, آپ جو بھی کہنا چاہیں وہ آپ بس. نہیں سر آپ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس دور کے بارے میں کچھ چیزیں حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ تھی جھوٹ تھی, تو ہم کیسے اس دور کے بارے میں کہہ سکتے کہ سچ تھی. میں یہ کہنا آپ کا مائنڈ جب آپ کچھ اس کہہ پہ ہی لے نہیں جانا چاہ رہا ہوں. سکتے تو پھر دیکھیں, جس دور کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس دور کی باتوں کو مجھے ماننے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ میں آج کے دور کی بات مانتا ہوں. لیکن اس سکندر باتوں اعظم کا کے دور کے بارے میں فرض کریں مجھے زرکسیز کے دور کے بارے میں کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے, تو میں اب ضروری ہے کہ میں زرکسیز کی کئی ہوئی باتوں کو مانوں؟ جو پتہ نہیں ہے تو پھر گولی ماریں, پھر آگے چلیں نا, پھر کیا ضرورت ہے اس کو ماننے کی؟ لیکن سر آپ کا آج میں آج ٹاپک کے اس پہ ہی مسئلوں کا ہوتا حل ہے. لیکن غالب سر آپ کا ٹاپک اس پہ ہوتا ہے سر زیادہ تر. نہیں تو میرا تو ٹاپک ہوگا, وہ آپ کو ٹاپک سے اختلاف ہے نا. آپ ایک ایسے انوکھے مسلمان ہیں جو کہ ان باتوں کو نہیں مانتے, باقی کے سب مانتے ہیں. تو میں تو جو میجارٹی اسلام کہتا ہے اس کو ایڈریس کرتا ہوں, آپ کو تھوڑی کروں گا میں ایڈریس. آپ تو میرے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا, آپ سے مجھے کیا پرابلم؟ آپ تو وہ مانتے ہی نہیں ہو جو اسلام کہتا ہے, تو اس لیے مجھے آپ سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. قرآنستوں سے مجھے کوئی پرابلم نہیں, آپ نے مجھے اور ابھی قرآنستوں اسلام اصلی اسلام بھی نہیں. نہیں آپ نے ابھی اس پہ بھی کہا سورہ انبیاء کی آیت, آپ نے کہا کہ کافروں نے دیکھا نہیں,
تو کون کافر وہاں دیکھ رہا تھا؟ آپ نے اس کو ایسے مطلب بالکل صحیح کہا میں نے کہ لاجیکل غلط بات میں نے کہی ہے تو بتائیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا اپنا نظریہ، آپ کا اپنا نظریہ، آپ ٹھیک ہو اپنی جگہ، لیکن میں یہ کہنا نہیں چاہ اگر رہا ہوں اپنے اپنے نظریے کی بات ہے تو اسلام کو پھر چھوڑے نا، گولی ماریں اسلام کو. جب میرا نظریہ اور آپ کا نظریہ دونوں اپنے اپنے پرسنل نظریے ہیں تو پھر تو مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لاجیکل بات ہے. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ کافروں نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب کہ جو انکار کرتے انہوں نے دیکھا نہیں، مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس وقت بیٹھ کر. سر یہ نہیں وہ فرق تو ہے میں نا نے سر آپ کو ان بتا چیزوں دیا میں. نا کہ وہ ہسٹوریکلی بھی غلط ہے، وہ سائنٹیفکلی بھی غلط ہے، وہ لاجیکلی بھی غلط ہے. تینوں باتیں نہیں سر، آپ کو اس پر غور کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر اتنی آیتیں، اتنی سورہ، آپ کو کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں پڑھے بغیر سر؟ یار میں نے تو بائبل بھی نظر انداز کر دی ہے، میں نے بھگوت گیتا بھی کر دی ہے، میں نے اردہ وراف بھی کر دی ہے، تو قرآن کو کچھ کھیت کی مولی ہے، سب کو نظر انداز کر رہے ہیں. قرآن کیوں اسپیشل ایکسیپشن مانگ رہے ہیں ہم سے؟ آپ اس بات کے لیے وکالت کر رہے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں، سمجھے؟ آپ ادھر آ کے میرے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے بھگوت گیتا کیوں ریجیکٹ کر دی، اتنی آیتیں آپ کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بارے بھی آپ کہیں تو آپ کا یہ آرگومنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے حق میں ویلڈ ہے تو پھر اس کے حق میں بھی ویلڈ ہے. نہیں میں ان کو غلط ہی نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے وہ سچ ہو سر. یار یہی تو بات میں کر رہا ہوں نا، آپ تو کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہے نا. پرابلم یہ ہے جو بندہ کسی بھی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتا وہ کبھی بھی سچ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ لاجیکل کاٹ کسی بات کی کر ہی نہیں سکتا. آپ کنفیوز ہیں، میں آپ کو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں. نہیں آپ نے وہ ایک آپ مسلمان تو نہیں ہیں، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی صرف ضد کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں نہیں ہیں. نہیں سر، آپ نے اس دن ایک سورہ بھی لی تھی جو آپ نے کہا کہ 6 دن میں کائنات بنی سر، اس میں لکھا ہوا ایام. سر ایام میں نے کسی عربک سے بھی پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایام لانگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، آپ نے 6 دن کا اس میں، جب تک کہ آپ کو پتا بھی کہ ایام کا مطلب یہ مطلب ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں. مجھے کیوں پتا ہے؟ میں تو یوم کا مطلب وہی لوں گا جو کہ یوم کا اصل مطلب ڈکشنری میں لکھا ہے، وہ یوم دن ایک ہی دن ہے نا آپ سر، یوم ایک دن ہے، ایام بہت سارے دن ہوتے ہیں. ہاں تو 6 دنوں کے بارے میں ایام ہی آئے گا نا، ایک دن کے بارے یوم آئے گا. اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں سر، یار چھوڑ ایام دیں کا یار، جو ہے نا، آپ کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ نہیں بیوقوف نہیں بنا رہا سر، میرا دیکھیں ایمان مجھے اس ایک چیز بات پہ کہ بتائیں، ایک جھوٹ نہیں ہو دن کو سکتا. یوم کہیں گے یا ایام کہیں گے؟ ایک دن کو یوم کو ایک دن کہیں گے. ہاں تو پھر 6 دن کو یوم کہیں گے یا ایام کہیں گے؟ نہیں اگر دن ہے تو 6 اس میں دنوں آیا بہت، اس میں کیا میں لکھا ہوا؟ یہی ایام کہہ لکھا رہا ہوں ہوا ہے. نا میرے بھائی، ایک دن کو یوم کہتے ہیں، جب 6 دنوں کی بات ہو رہی ہے تو ایام ہی کہیں گے. تو اس میں کیا، اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ نہیں تو لیکن سر ایام الگ ہے، یوم الگ ہے، ایام تو لانگ ٹائم پیریڈ یار ہوتے ہیں. میں ایام کس کی جمع ہے؟ پلورل کس کا ہے؟ یوم ایام. ہاں ٹھیک ہے، واحد ہے، ٹھیک. ہاں تو یوم جب واحد ہے، ایک دن ہوگا تو یوم کہیں گے، تو 6 دن ہوں گے تو ایام کہیں گے. تو اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 6 دنوں میں بنی ہے نہیں بس. نہیں واحد تو پھر یومین ہوگا نا، یومین. نہیں یومین کیسے ہوگا؟ آپ نئی عربی نہ استعمال ایجاد کریں یار، چھوڑ دیں. نہیں خود سر، سوچیں تھوڑا آپ جا پڑھ کے، لیں ایک اپنے آیت ہے دماغ اس پہ میں، تھوڑا سا یوم زور یومین. دیں. نہیں یومین کہاں ہے؟ ایام بتائیں الگ ہے مجھے. سر، یومین الگ ہے، یوم الگ یومین ہے اس قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یومین ایک منٹ میں سر میں یاد کرتا ہوں، اس میں ذکر ہے یہی جو آیت ہے نا. اچھا نہیں مگر بات یہ ہے کہ 6 دن اب میں چاہے کائنات بنی. فرض کریں اگر ایک یومین اور استعمال ہوا ایسی بھی آیت ہے ہو اس میں نا، یہ لکھا ہوا ہے یومین. یار سنو تو صحیح نا میرے بھائی، آپ آگے سے آگے چھلانگ لگائے جا رہے ہو. یومین اگر استعمال ہوا بھی ہو نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن وہ غلطی کر رہا ہے جو بائبل کر رہی ہے، اور بائبل جو ہے وہ ان سائنٹیفک ہے. تو میں قرآن کو سائنٹیفک کیسے کہتا ہوں جب دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ میں کیسے کہوں بائبل جھوٹا ہے میں کہوں اور قرآن میں سچ کہوں؟ تو اس کا مطلب ہے میں غلط ہوا نا، کیونکہ میں بائبل کو تو جھوٹ کہہ رہا ہوں، وہ بھی یہی بات کر رہی ہے. اور قرآن جب یہ بات کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. یعنی ایک بات ہے کہ ایک بندے کی 2 بیویاں تھیں، ہیں، ایک بیوی اس کو کہتی ہے، ایک بیوی سے وہ بڑا پیار کرتا ہے نا، تو وہ اسے کہتی ہے یار تو آتا ہے نا، مجھے مزہ نہیں آتا تیرے ساتھ ذرا بھی، ہیں. تو وہ بیوی جو ہے نا اس کو اتنی پسند نہیں ہے، تو اسے وہ ایک چپیڑ لگا دیتا ہے. دوسری آتی ہے، وہ اسے کہتی ہے، جو اسے بڑی پسند ہے، وہ کہتی ہے مجھے تیرے ساتھ مزہ نہیں آتا. تو وہ کہتا ہے ہاں میں کوشش کروں گا، ٹھیک ہے، کہ تجھے اگلی بار مزہ آئے. صحیح ہے؟ تو یہ ایسی بات ہے، سمجھ گئے ہیں کہ آپ بائسڈ ہیں، تو میں ان بائسڈ ہوں، میں دونوں کو غلط کہہ رہا ہوں. دونوں ہی جب یہ بات کرتے ہیں کہ 6 دن میں آسمان و زمین بنے، دونوں ہی غلط ہیں. کیونکہ 6 دن کی کوئی تک ہی نہیں ہے کسی طرف سے بنتی ہے. اولڈ میسوپوٹیمین متھس ہیں جو کہ بعد میں ٹرانسلیٹ ہو کے بائبل میں آئے، بائبل سے ٹرانسلیٹ ہو کے قرآن میں آئے، اور ہر اگلی بک میں جاتے جاتے لوگ ان کی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، پچھلے کالر سے میں کہہ رہا تھا سمر سے، کہ مذہب اصل میں جس کو کہتے ہیں نا
निरी और टोटल लफाजी है बस, और कुछ भी नहीं है। ये आप लोग सोचते हैं कि लफ्जों का कुछ मतलब है, लफ्जों का कोई मतलब नहीं है। आज से 2000 साल बाद जितनी भी दुनिया में अभी जुबानें बोल रहे हैं ना आप, इनमें से एक भी बाकी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए लफ्जों का मतलब वो होता है जो लोग मानते हैं, वो नहीं होता जो कि लोग बदलते हैं, वो नहीं होता। मेजॉरिटी जो मानती है ना कि इस लफ्ज का मतलब है, वही होता है लफ्ज का मतलब। जैसे कि अभी वो क्या है, वो हस्बे हाल वाला के खबरदार वाला जो है, ठीक है, वो कहता किसी औरत को औरत ना कहो। क्यों औरत ना कहो? क्योंकि अरबी में औरत का मतलब शर्मगाह होता है। वो भाई हम तो जब औरत को बारे में औरत का वर्ड यूज कर रहे हैं, हम तो ये नहीं सोच रहे ना कि हम शर्मगाह की बात कर रहे हैं, हम तो एक पर्सन की बात कर रहे हैं। और आज हम जिस औरत के वर्ड को मतलब को मानते हैं, वो हम मानते हैं। अब हम उसकी रूट पे जाके, एक 2000 साल पुराना वर्ड है, उसकी रूट पे जाके उसका कोई और मतलब निकालना शुरू कर दे। भाई हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो कि आज कॉमन एक्सेप्टेड बात है। यौम का मतलब है एक दिन, अय्याम का मतलब है कई दिन, बस ये बात है सिंपल सी। और क्या आप उसमें से ये सोचें कि लफ्जों की हेरफेर करके आप इस्लाम को बचा लेंगे, तो वो तो नहीं बचता सर। लेकिन आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, यौमेन का वर्ड है। आपने कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन है वर्ड। तो यार चलो होगा ना, मैंने आपसे ये बात ही नहीं की कि नहीं है, मैंने तो अभी आपसे ये फर्ज करके की है कि है, मगर फर्क क्या पड़ता है इससे? ठीक है, आप कह रहे हैं योमैन यूज नहीं किया, इधर योमैन यूज होना चाहिए था, याम यूज किया। तो मैंने आपको कहा कि क्या यौम की प्लूरल योमैन के अलावा याम नहीं है? याम भी तो है ना। हम तो उर्दू में याम का वर्ड यूज करते हैं, तो आप अब अरबी में जाके उसकी नई खप डाल रहे हैं। तो डोंट अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। समझे मेरी बात? ठीक है, ये मुझे नहीं दे रहे। हमें भी पता है कि पहाड़ के लिए जो है वो पहाड़ का वर्ड भी यूज होता है, ठीक है, और रुवासी का भी वर्ड, रूसी का भी वर्ड यूज होता है, ठीक है, पहाड़ के लिए। और माउंटेन का वर्ड भी यूज होता है। अब मैं कहूं नहीं नहीं, यहाँ पे माउंटेन का वर्ड यूज किया इसलिए मेरा मतलब कुछ और था, पहाड़ यूज किया होता तो कुछ और। तो भाई सिनोनिम्स होते हैं ना, एक एक वर्ड के लिए 10-10 होते हैं सिनोनिम्स, सही है। लेकिन सर आप हर आयत को ऐसे कोट कर रहे होते हैं, जो साइंस का मेडिकल है, आप उसको ऐसे चेक कर रहे होते हैं। नहीं तो मैं तो करूंगा ना ऐसे चेक। आप लोग ये क्लेम करना बंद कर दें मुसलमान के साइंस का मैनुअल है ये नहीं है, तो मैं इस तरह से इसको इंस्पेक्ट करना छोड़ दूंगा। जब आप कहेंगे कि कुरान में कोई साइंसी गलती नहीं है, तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि है। तो ये प्रॉब्लम आपका, मेरा नहीं है। आप मुझे नहीं ये कह सकते कि मैं गलत नजर से देख रहा हूं। मैं गलत नजर से नहीं देख रहा, मैं उस नजर से देख रहा हूं जिससे मैं सबको देखता हूं। आप एक स्पेशल नजर से देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपका, मेरा नहीं है, ठीक है। कोई और बात करेंगे आप? अब पहाड़ के लिए को का भी लफ्ज यूज होता है, अभी चैट में कह दिया किसी ने, और पहाड़ का वर्ड भी यूज होता है। तो अब मैं कहूं कि को जो है वो एंडीज हैं, और पहाड़ जो है वो कराक्रम है, ऐसे तो नहीं हो सकता। दोनों ही को भी हैं, दोनों ही जो है पहाड़ भी हैं, दोनों ही माउंटेन्स भी हैं, ठीक है। पीक भी कहूं तो वो भी हो सकता है यूज। तो ये जुबान जो है ना, जुबान, ये सिर्फ और सिर्फ मजहब हमेशा अपने आप को जुबान के तौर पे छुपाने की या अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। हर मजहब का ये प्रॉब्लम है। इधर हिंदू आते हैं, जब कोई आके इधर से वेद पढ़ देता है ना, तो हिंदुओं की भी वही बातें होती हैं जो आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो ट्रांसलेशन गलत हुई है यार, ये मतलब छोड़ दो, ऐसी बातें नहीं होती, ठीक है। कोई और बात आप करेंगे या फिर मैं आगे चलूं? चलें, ठीक है फिर, शुक्रिया बहुत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।